نحمده ونصلي على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ عز وجل ہم نور الازاح پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل نور الازاح سے غسل کے مستحبات پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ فصل فی آداب الاغتسال، یعنی یہ فصل ہے غسل کے آداب کے بیان میں۔ آداب سے مراد مستحبات ہیں۔ آداب یعنی مستحبات، غسل میں کیا کیا مستحب ہیں اس فصل میں بیان کیا جائے گا۔ دیکھیں، وآداب الاغتسال ہی آداب الوضوء، غسل کے آداب وہ وضو کے آداب ہیں، یعنی غسل کے آداب وہی ہیں جو وضو کے آداب ہیں۔ غسل کے مستحبات وہی ہیں جو وضو کے مستحبات ہیں، یعنی وضو میں جو باتیں مستحب ہیں وہی باتیں غسل میں بھی مستحب ہیں، سوائے چند کے۔ وہ کیا ہیں بیان کر رہے ہیں۔ الا انہ لا یستقبل القبلۃ، مگر یہ کہ وہ قبلے کی طرف منہ نہ کرے، استقبال قبلہ نہ کرے، یعنی وضو میں استقبال قبلہ مستحب ہے لیکن غسل میں استقبال قبلہ نہ کرے، نہ کرنا مستحب ہے۔ کیوں ایسا کیوں؟ یعنی وضو میں استقبال قبلہ مستحب اور غسل میں استقبال قبلہ نہ کرنا مستحب، کیوں بیان کر رہے ہیں۔ لِأَنَّهُ يَكُونُ غَالِبًا مَعَ كَشْفِ الْعَوْرَةِ، اس لیے کہ عام طور پر وہ عورت کے کھلنے کے ساتھ ہوتا ہے۔ عورت سے مراد ستر ہے، یعنی ستر کے کھلنے کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو چھپانے کی جگہ ہے اسے کہتے ہیں عورت، کیونکہ عام طور پر غسل عورت کے کھلنے کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی ستر عورت کھلنے کی حالت میں عام طور پر غسل ہوتا ہے، اس لیے کیونکہ جب ستر کھلا ہو اس وقت قبلے کی طرف منہ کرنا منع ہے، اسی وجہ سے نہاتے وقت، نہانے میں، غسل میں استقبال قبلہ منع ہے، مستحب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ الا انہ لا یستقبل القبلۃ، مگر یہ کہ وہ قبلے کی طرف منہ نہ کرے۔ لانہ یکون غالبا مع کشف العورۃ، اس لیے کہ یہ عام طور پر عورت کے کھلنے کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کشف عورت کے ساتھ، ستر کے کھلنے کے ساتھ ہوتا ہے۔ وکریہ فیہ ما کریہ فی الوضوء، اور اس میں وہی مکروہ ہیں جو وضو میں مکروہ ہیں، یعنی اس میں بھی وہی مکروہات ہیں جو وضو میں مکروہ ہیں۔ وضو میں جو باتیں مکروہ ہیں اس میں بھی وہی مکروہ ہیں۔ اس کو کریہ کریہ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کریہ فیہ یا کریہ فیہ ما کریہ فی الوضوء، کریہ فیہ ما کریہ فی الوضوء، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں وہی باتیں مکروہ ہیں جو وضو میں مکروہ ہیں۔ یعنی آداب میں سے کیا ہے کہ بندہ غسل کرتے وقت کسی سے کلام نہ کرے، دنیاوی باتیں نہ کرے، ٹھیک ہے، اور کوئی دعا نہ پڑھے۔ دعا پڑھنا غسل کے وقت منع ہے، کیوں؟ کیونکہ عام طور پر وہ نجاست کی جگہ ہوتا ہے، کیونکہ نجس پانی جو ہے وہاں گرتا ہے، اس لیے غسل کے وقت دعا پڑھنا منع ہے۔ اور غسل کرنے میں کسی سے استعانت نہ لے، کسی سے مدد نہ لے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایسی جگہ نہائے، ایسی جگہ غسل کرے جہاں اسے کوئی نہ دیکھے، کیونکہ عام طور پر یہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں ستر عورت کھل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ عام طور پر اس میں ستر کے کھلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، ستر کھل سکتا ہے، اسی وجہ سے ایسی جگہ نہائے جہاں اسے کوئی نہ دیکھے۔ یہ سب غسل کے آداب میں سے ہیں۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔